بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ دوستان محترم، آج ویسے تو ہمارے درس کا 14واں روز ہے، چونکہ یہ درس شب میں منعقد ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بات کو جانتے ہیں اور خوب آگاہ ہیں کہ آج کی شب بہت پربرکت شب ہے۔ آج کی شب اس سے منسوب ہے کہ جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میری مراد ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن سبزکبا ہیں۔ یقیناً برکت والی رات ہے، نیمہ شعبان کی رات ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم سے کہ ہمیں پروردگار اتنی توفیق دے کہ ہم اس امام کے معارف کو پڑھیں اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور ہماری معرفت میں امام حسن کی نسبت اضافہ ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو حقیقت امر یہ ہے کہ امام حسن کے حوالے سے خطبہ اور علماء اس قدر بیان نہیں کرتے جس قدر امام حسین کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی لوگوں نے تاریخ میں دیکھا کہ جب تک امام حسن مجتبیٰ اس ظاہری دنیا میں ظاہری حیات تھی امام کی اور امام حسین آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو جب تک امام حسن گفتگو نہیں فرماتے تھے امام حسین بھی گفتگو نہیں فرماتے تھے اور خود کو ماموم کہا کرتے تھے اور امام حسن مجتبیٰ کو امام کہا کرتے تھے۔ یعنی امام حسین بھی تابع تھے اپنے بھائی امام حسن کی امامت کے، اور جو حکم امام حسن کا ہوتا تھا اس کو بجا لاتے تھے۔ دیکھیے، یہ بات واضح ہے اور کھلی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دین بھیجنے والا واجب الاحترام ہے، دین لانے والا واجب الاحترام ہے، اور دین بچانے والے واجب الاحترام ہیں۔ اور دین بچانے والے اتنے واجب الاحترام ہیں کہ ماہ رمضان، اتنا مشہور واقعہ کہ ہمارے بچوں کو یہ واقعہ محفوظ ہے ان کے ذہنوں میں اور یاد ہے کہ ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ تھی، خانہ بطول تھا اور آمد سبت رسول یعنی روز ولادت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ تھی۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ کی آمد تھی خانہ بطول میں، اور جب حضرت اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے یعنی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو۔ تو کنیز نے رسول کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ابھی کچھ دیر ٹھہریے، ابھی کچھ دیر انتظار کیجئے، تھوڑا سا صبر کیجئے کہ میں اس بچے کو غسل دے دوں، اسے نہلا دوں، اسے پاک کر دوں، اس کے بعد میں اس بچے کو آپ کے حوالے کروں گی۔ تو وہ نبی کہ جسے پتھر مارے گئے غیظ نہ آیا، جسے ساحر کہا گیا غیظ نہ آیا، جسے ابتر کہا گیا غیظ نہ آیا، جسے کنکریاں ماری گئیں غیظ نہ آیا، جس کو نہ جانے کس قسم کی اذیت کی گئی، کبھی اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا، یعنی پیغمبر کو غیظ نہیں آیا۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو ہی کنیز نے یہ جواب دیا تو چہرہ رحمت للعالمین میں غیظ و غضب کے بادل منڈلانے لگے، اور نبی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس کو پاک کرے گی کہ جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ بڑا مشہور و معروف جملہ ہے اور یقیناً یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن مجھے جو بات عرض کرنی ہے اور جس چیز پر آپ کی توجہ کو مبذول کروانا ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں مثلا ایک چیز جو عرض کروں کہ نبی نے یہ جو فرمایا کہ تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے، تو آپ اس پر کہیں گے کہ بہت اچھا جملہ ہے نبی نے، اور سبحان اللہ بھی کہیں گے، واہ واہ بھی کہیں گے، بے شک بھی کہیں گے۔ لیکن ایک سوال ہے اور بہت مہم سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ناراضگی کی کون سی بات تھی؟ یہ جو نبی ناراض ہو گئے یہ کون سی بات تھی؟ اس میں تو ناراضگی نہیں بنتی، کیونکہ یہ موقع غیظ و غضب تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کنیز نے جو کہا وہ کوئی قیاس نہیں تھا۔ یہ جو کنیز نے کہا کہ میں اسے پاک کر دوں، یہ اپنی طرف سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔
تو یہ نبی ناراض کیوں ہو گئے کنیز کے اس جملے پر؟ کیونکہ کنیز نے کوئی قیاس نہیں سنایا، کنیز نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، کنیز نے جو سنایا وہ نبی کی شریعت کا لایا ہوا ایک مسئلہ ہے، جو شریعت نبی اکرم لے کر آئے ہیں اس شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے اور اس کی ولادت ہو اور وہ اس دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں کو، اس ظاہری دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھولے تو کیا کرو؟ اس کو پاک کرو، اسے غسل دو، اسے نہلاؤ۔ تو کنیز نے کوئی قیاس نہیں سنایا تھا، نبی کی شریعت کا لایا ہوا مسئلہ نبی کے سامنے دہرایا تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کہتے سبحان اللہ، نبی کہتے جزاک اللہ، نبی دیتے داد، لیکن ہوا یہ کہ نہ نبی نے کہا سبحان اللہ، نہ نبی نے کہا جزاک اللہ، نہ نبی نے دی داد، نہ نبی نے دیے دینار، نبی ہو گئے ناراض۔ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں نبی سے سوال کروں کہ یا رسول اللہ، کنیز نے آپ کی شریعت کا ایک لائے ہوا جو شریعت ہے آپ کی، اس شریعت کا ایک مسئلہ سنایا تھا، آپ اس کو داد دیتے، آپ اس کو سبحان اللہ کہتے، یا آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ تو بعید نہیں کہ نبی اس مقام پر آواز دیں کہ میں شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوا ہوں، میں بے موقع سنانے پر ناراض ہوا ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا بے موقع؟ یعنی نبی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس جواب کو دے کر اس کنیز کو قیامت تک کے مبلغین شریعت بے عقیدت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم شریعت کی اینک سے کبھی اہل بیت کو نہ دیکھنا، بلکہ اہل بیت کی آنکھوں سے ہمیشہ شریعت کو دیکھنا۔ یہ بہت غور طلب جملہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ آپ کہیں گے آج درس احکام کے بجائے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور حق بنتا ہے اس پہ گفتگو کرنا، اس لیے کیونکہ یہ دن جو ہوتے ہیں یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے دروازہ رحمت کو بندے پر کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آج خوش ہے، وہ بھی آج خوشی منا رہا ہے۔ عرش اعلیٰ پر اس وقت تحائف حوروں کے درمیان تقسیم ہو رہے ہیں، جا کے دیکھیے روایتوں کو کہ بھرپور ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں ذکر ہوتا ہے کہ جس وقت مثلا ازدواج ہوا امیر المومنین حضرت زہرا کا، تو اس وقت روایتوں کے فکر ہیں کہ آسمان پر پروردگار عالم نے بارش کی ہے، حوروں میں تحائف تقسیم ہوئے ہیں، حوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف یہ دنیا ظاہری دنیا کی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہی ہیں کہ جو اس دنیا میں رہنے والے، نہیں، کتنی ایسی مخلوقات ہیں اور کتنے ایسے عالم ہیں کہ جس کی مخلوقات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہاں خدا کی کون کون سی مخلوق رہتی ہے۔ اور حدیث ہے امام رضا کی کہ صرف یہ تمہارا ملک ہے، یعنی یہ تمہارا جو ایک گلوبل ہے جس کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، صرف اس کے اندر ہمارے دشمن پائے جاتے ہیں، باقی جتنے عالم ہیں وہاں پر کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا دشمن ہو، بلکہ سب کے سب ہمارے محب ہیں۔ تو یہ ہمارا گلوب اور ہماری دنیا ہے کہ جس میں اہل بیت کے دشمن پائے جاتے ہیں۔ تو روایتیں ایسی موجود ہیں کہ جب ازدواج ہوا تو پروردگار عالم نے بارش کی ہے نعمتوں کی ان کے اوپر، کیونکہ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں وَيَسُكَّانَ سَمَاوَاتِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَةً وَالْأَرْضَ مَدِيَّةً، یہ یا سکانہ سماواتی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ کوئی آسمان پہ ہے، کوئی عرش پر ہے، کوئی آسمانوں میں ہے، کہ جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا ہے وَيَسُكَّانَ سَمَاوَاتِ۔ اگر کوئی نہیں ہوتا تو خدا کیوں کہتا کہ اے آسمان پہ رہنے والوں سنو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہ رہتے ہیں، اور یہ فرشی خوشی نہیں ہے، آج کی شب جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، یہ فرشی خوشی نہیں بلکہ یہ آسمانی خوشی ہے، اور جو پروردگار کی خوشی میں خوش ہوتا ہے یقیناً وہی مومن ہے۔ اس لیے کہ روایت ہے کہ ہمارے خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ۔ تو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت جو ہیں وہ شریعت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ شریعت اہل بیت کی محتاج ہے، شریعت ان کے احکام و اقوال و اعمال کی محتاج ہے، یہ شریعت کے محتاج نہیں ہے۔ تو کبھی بھی تم یہ کام نہ کرنا کہ شریعت کے اینک کو اٹھاؤ اور اہل بیت کو دیکھنا شروع کر دو، نہ، تمہاری شریعت جو بنے گی وہ اہل بیت سے بنے گی، لہٰذا ہمیشہ اہل بیت کی آنکھوں سے، اہل بیت کی دیدگاہ سے، کہ جس طرح اہل بیت شریعت کو دے رہے ہیں اس طریقے سے شریعت، اور کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ تقابل کرنا شروع کر دو اہل بیت سے شریعت کا، اس لیے کیونکہ شریعت محتاج ہے اہل بیت کی، اہل بیت شریعت کے محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو آج معاشرے میں ایک غلطیاں ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آتی ہیں اور لوگ ایک ہیجانی کیفیت ہے اور لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو مبلغ آج نکل کر آ رہے ہیں سامنے، وہ آ رہے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، جنہوں نے صحیح طریقے سے اساتید کے سامنے زانو ادب کو طے نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک انسان اساتید کے سامنے زانو ادب کو طے نہیں کرتا تب تک وہ علم کے اعلیٰ مراحل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو علم کے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، جو دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تواضع آتا ہے، اور جو تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں سمجھا، اسے کچھ نہیں آتا۔
یعنی وہ ابھی جو ہے وہ بالکل سرے پہ کھڑا ہوا ہے سمندر کے، جہاں سے اسے داخل ہونا ہے، اور اس کی طے اتنی لمبی ہے کہ جس کے اندر انسان چلتا چلا جائے تو نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا وقت میں نکلتا چلا جا رہا ہے، میں کیا کیا باتوں کو عرض کروں کہ روایت ہے کہ ایک کنیز نے، اخلاق دیکھیے آپ امام حسن مجتبیٰ کا، کہ کنیز نے ایک دن امام کے اپنے باغ سے، جو امام کا خود کا باغ تھا، اس باغ سے کیا کیا، کنیز نے امام حسن مجتبیٰ کو لا کے ایک گلدستے میں سے، یعنی ایک پھولوں کا جو لگا ہوا تھا، اس میں سے لا کے ایک پھول نکال کے توڑ کے امام کی خدمت میں دیا۔ جو ہی اس نے امام کی خدمت میں لا کے اس پھول کو دیا، امام اس قدر متاثر ہوئے اس کنیز سے، امام کے باغ کا پھول، یعنی خود اس کی ملکیت نہیں تھی، لیکن اس کے اس عمل پر کہ اس نے پھول کو توڑا اور توڑنے کے بعد لا کے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں دیا، تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کو فرمایا خدا تمہیں جزائے خیر دے، اور اس کے اس عمل سے امام نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں کہ ایک سیاہ حبشی غلام، امام نے دیکھا کہ وہ جو ہے اس کے سامنے ایک روٹی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، ایک نوالا خود کھا رہا ہے اور ایک نوالا توڑ کے اس کتے کے سامنے، جو کتا سامنے بیٹھا ہوا اس کے سامنے ڈال رہا ہے، پھر ایک نوالا کھاتا ہے، پھر ایک نوالا اسے دیتا ہے۔ امام اس قدر متاثر ہوئے اس عمل سے کہ اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہا کہ مجھے غیرت آتی ہے کہ میرے سامنے ایک مخلوق خدا موجود ہو اور کھانا میرے سامنے ہو اور میں اکیلے اس رزق سے جو خدا نے مجھے دیا اس سے تناول کروں، لہٰذا میں ایک نوالا خود کھاتا ہوں، ایک نوالا اس کتے کے سامنے ڈالتا ہوں۔ یہ اس کا کہنا تھا کہ امام نے پوچھا کہ یہ بتا تو کس کا غلام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مولا میں فلاں آدمی کا غلام ہوں۔ حضرت اس آدمی کے پاس گئے کہ جو اس کا مولا تھا، یعنی جو اس کا امیر تھا، جس کا یہ غلام تھا۔ حضرت نے اس سے اس کا باغ خریدا، صرف اس عمل کی وجہ سے اس سے اس کا باغ خریدا، اس غلام کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس غلام کو آزاد کیا اور اس کے حوالے اس باغ کو کر دیا کہ جو امام حسن مجتبیٰ نے خریدا تھا۔ توجہ فرما لیں، اسی لیے امام سجاد نے فرمایا کہ اگر خلق خدا کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ خلق خدا سے محبت میں کیا رکھا ہے، تو انسان کبھی بھی خونریزی نہ کرے، کبھی بھی ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرے۔ خلق خدا سے محبت یعنی خدا سے محبت، روایت کا مفہوم۔ اور ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ تشنہ نہ رہ جائے، یعنی میں اس کے بارے میں بات نہ کر سکوں، لہٰذا میں عرض کروں اور گفتگو کو تمام کروں، شاید ہمارا درس آج نہیں ہو سکے گا۔ کیا کروں کہ ذکر ہی ایسا ذکر ہے کہ امام نے رسول خدا نے فرمایا کہ انہما امامان قاما و قعدا، حسن و حسین، اشارہ انہما، حسن و حسین امام ہیں، چھ وہ بیٹھے ہیں چھ وہ کھڑے ہوں، یعنی اگر کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، بیٹھے تب بھی امام ہیں۔ اور امام کی اطاعت، یعنی امام واجب الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہر حالت میں انسان پر واجب ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، 8ویں آیت غالباً۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ هو الذی، وہ ہے کہ جس نے ماؤں کے رحموں میں تصویریں بنائیں، ماؤں کے رحموں میں تصویریں بنائیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ چند اصحاب تشریف فرما تھے ایک باغ میں، اور گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک گائے ہے کہ جو قصاب ہے اس گائے کو لے کر امام کے سامنے سے گزرا، یعنی ہمارے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ تو امام کی نگاہ جب اس گائے پر پڑی تو امام نے فرمایا کہ یہ جو گائے ہے یہ اس کے رحم میں، اس کے شکم میں بچہ ہے، اس کو جا کے منع کرو قصاب کو کہ اس کو ذبح نہ کرے۔ تو کہ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کو کیسے معلوم؟ تو امام نے نشانی بتلائی، کہا کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، روایت کچھ اس قسم کی ہے کہ لوگوں نے نشان امامت پوچھا کہ آپ کی امامت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک گائے دیکھ رہی ہو جو قصاب لے کے جا رہا ہے، یہ شکم میں اس کے بچہ ہے، اور جو بچہ ہے اس کی آگے کی پیشانی سفید ہے اور دم سفید ہے پیچھے۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے شک کیا امام کی بات پہ، تو وہ اٹھے امام کی بزم سے اور چلے اس قصاب کے پیچھے۔ جب اس قصاب کے پاس پہنچے دیکھا کہ اس نے گائے کو ذبح کر دیا تھا اور وہ پیٹ کو چاک کر رہا تھا۔ جب پیٹ چاک ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک ایسا بچہ اس سے باہر نکلا، اس شکم مادر سے، اس گائے جو مادہ گائے تھی اس سے، کہ وہ لوگ حیران رہ گئے دیکھ کے کہ وہ جو امام نے فرمایا تھا دقیقاً ایزن وہی چیز، کہ اس بچے کی آگے کی پیشانی سفید تھی، پیچھے کی دم سفید تھی۔ اب منہ کو عجیب طریقے کا منہ بنائے ہوئے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فضائل اہل بیت جب سنائے جائیں تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، اس کا ان لوگوں کے بھی منہ بن گیا، آ کے جو ہے امام کی بس میں واپس بیٹھے۔ جو ہی آ کے بیٹھے امام متوجہ ہوئے ان کی طرف اور ایک جملہ فرمایا کہ اطمینان حاصل ہو گیا، جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
دیکھیے آیت نے اپنا مصداق کیسے پیدا کیا، کیونکہ آئمہ ہیں کہ جو پروردگار کی تمام صفات کے مظہر ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے کہ جو ماؤں کے رحموں میں تصویریں بنا دیا کرتا ہے۔ بنانا اس کا کام ہے لیکن بتانا ان کا کام ہے۔ یہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کے علم کے مظہر یہی ہیں، یہ ہیں جو علم الہی کو آگے بتانے والے اور سمجھانے والے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم اس شب سے یہ جو فرصت ہے اس سے استفادہ کریں۔ ماہ رمضان بھی ہے، نیمہ شعبان بھی ہے، دعاؤں کی طرف، کیونکہ روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جس وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے تو راوی کہتا ہے کہ امام کی حالت ایسی ہوتی تھی خوف خدا سے کہ امام جیسے ہی مسجد کے دروازے پہنچتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، پسینے امام کے چہرہ انور سے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ خوف الہی تھا۔ عبادات امام کی دیکھیے، سخاوت امام کی دیکھیے، جود امام کا دیکھیے، کرم امام کا دیکھیے۔ ہر چیز کو اگر ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت اور ذات بنتی ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس شب کی برکت کے صدقے آپ سب کو علم کے بالا ترین درجے پر فائز کرے، اور مجھے اور آپ کو دونوں کو یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اس امام کے معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور امام کے ان اقوال کو کہ جو امام نے ہمارے لیے فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کی خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔